السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 253 سے انشاءاللہ ہم آغاز کر رہے ہیں آج کا، اور یہ تیسرا پارہ ہی اس سے شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الرسل، یہ رسول جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا کی ہے، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اور بعض کو درجات میں بلندی عطا کی، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی اور روح القدس کے ساتھ ان کی تائید کی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ جو ان کے بعد آئے واضح نشانیاں آ جانے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ پھر ان میں سے کوئی تو ایمان لے آیا اور کچھ نے ان میں سے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ کبھی آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو تلک الرسل، یہ اشارہ ہے پچھلے دو پاروں میں جن انبیاء اور رسل کا نام آیا ہے، ورنہ قرآن مجید میں بہت سے انبیاء ہیں، ان کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ایک رسول کی طرف اشارہ ہو تو سب کی طرف ہوتا ہے۔ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اسماعیل کا آیا ہے، یعقوب کا آیا ہے، سلیمان کا آیا ہے، داؤد کا آیا ہے، آدم علیہ السلام کا آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے۔ تو ان تمام کی طرف اشارہ ہے تلک الرسل، یہ رسول ہیں جن کا ہم نے اس واقعات، کچھ ان کا ذکر، کچھ ان کی خوبیاں بتائی ہیں، لیکن ان رسولوں کی حالت یہ ہے کہ فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ فضیلت کا مطلب ایک خاصیت جو تھی وہ کسی رسول کو عطا کی، دوسرے کو وہ نہیں دی، بلکہ کوئی اور خاصیت یا اور خصوصیت ان کو عطا کر دی۔ ایک معجزہ ان کو دیا، بہت بڑا معجزہ، تو دوسرے کو اس سے بڑا معجزہ دے دیا، کسی کو بڑا مقام دیا۔ مثلا منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا۔ پھر ورفع بعضهم درجات، ان کے لیولز بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے سے بلند کر دیے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور انہی رسولوں میں عیسیٰ ابن مریم کی خاص بات یہ، فضیلت یہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل دیے، واضح روشن نشانیاں دی، یعنی معجزات، اور ان کی تائید جناب جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے کی۔ تو یہ سب آئے، ان کا میسج تو ایک ہی تھا، لیکن ہوا یہ کہ ان تمام بینات کے آنے کے بعد لوگ جو ہیں وہ آپس میں لڑ پڑے۔ لڑائی کس بات پہ ہوئی ہے؟ کسی نے کہا میں اس رسول کو نہیں مانتا، کسی نے کہا میں اس رسول کو نہیں مانتا، کسی نے کہا ہمارا رسول سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے، اور دوسرے نے کہا نہیں تمہارا رسول کم سے کم ہے، اور کسی نے رسول کا ہی انکار کر دیا اور کسی نے اس کو برا بھلا کہا۔ یہ سب چیزیں لڑائی کا سبب بنی ہیں، اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، ان میں اختلاف پڑ گیا، خود ہی مختلف ہو گئے، ورنہ بینات تو موجود تھے۔ طریقہ یہی تھا کہ ان تمام رسولوں کو مانا جاتا، اور اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہی درجہ ان کو دیا جاتا، ان کے بارے میں غلو نہ کیا جاتا، یا ان کے بارے میں خدا نہ خواستہ اتنی انتہا پسندی نہ ہوتی کہ ان کو رسول ہی تسلیم نہ کیا بلکہ ان کو گالیاں تک دی، برا بھلا کہا۔ تو یہ ہے ایمان لانا اور یہ ہے کفر کرنا، اور اسی کی بنیاد پہ پھر انسانوں کی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے میں چاہتا تو سب کو ایک ہی جیسا بنا کے رکھتا، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ کیا اللہ نے چاہا ہے؟ ہم انسانوں کی آزمائش ہے، کون ایمان لاتا ہے میری بات پہ اور کون کہتا ہے نہیں مجھے یہ پسند نہیں ہے اللہ کی بات۔
اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا مما رزقناکم. اب یہ اللہ کی بات ہے اور رسولوں کی بات بھی یہی تھی. جو کچھ ہم نے تمہیں رزق میں سے دے رکھا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہو اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش کام آئے. اور کافر لوگ، نہ ماننے والے لوگ ہی دراصل ظالم ہوتے ہیں. ہماری ان ہدایات کو جو نہیں مانتے، ظلم وہ کرتے ہیں اپنے آپ پر. تو والکافرون هم الظالمون اللہ نے فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا والظالمون هم الکافرون، جو ظالم ہیں وہ کافر ہیں، بلکہ یہ فرمایا ہے جو کافر ہیں وہ ظالم ہیں. کتنا یعنی اللہ کا ہم شکر ادا کریں، الحمدللہ کہنا چاہیے اس بات پہ، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ ظالمون هم الکافرون کہہ دیتا تو شاید ہم بھی اس میں شامل ہوتے. پھر فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر اس کے ہاں سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے. اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اللہ کو نہیں تھکاتی، اور وہ بلند تر ہے، بہت بڑا ہے. یہ آیت الکرسی ہے، قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت، سب سے بلند پائے کی آیت، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیر کے اس آیت کو ہر مسلمان پڑھے. یہ آیت الکرسی ہے. تو قرآن مجید کی یہ سب سے عظیم آیت اس اعتبار سے ہے کہ صحابی رسول واصلہ ابن اسقع فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس یعنی ہمارے پاس صفہ کے لوگ تھے، وہ چبوترا تھا، اس پہ تشریف لائے، اور یہ چبوترا مہاجرین کے لیے مخصوص تھا. تو ایک آدمی نے آپ سے پوچھا اللہ کے رسول قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے بڑی ہے، عظیم آیت ہے، اعظم؟ تو آپ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. پھر یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا، ابی جانتے ہو اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. آپ نے یہ سوال کئی مرتبہ دہرایا، جانتے ہو ابی وہ کون سی عظیم آیت ہے؟ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول آیت الکرسی. آپ نے سنتے ہی ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور آپ نے فرمایا لیہنک العلم، ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو. آپ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عرش کے پائے کے پاس یہ اللہ الملک کی پاکیزگی بیان کرتی ہوگی اور اس کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہوں گے. یہ آیت شیاطین سے حفاظت کرنے والی بھی آیت ہے. آپ نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پہ جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مسلسل تمہارے پاس رہے گا اور شیطان صبح تک تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے تو جھوٹا. وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقۃ الفطر کی حفاظت کے لیے بیت المال جو تھا اس کے لیے مقرر کیا. ایک آنے والا وہ کہتے ہیں میرے پاس آیا اور دونوں ہاتھوں بھر کے غلہ لینے لگا. میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلوں گا. تو پھر یہ حدیث انہوں نے بیان کی تو نبی علیہ السلام نے سن کے فرمایا ہے تو جھوٹا، مگر اس نے یہ بات سچ کہی اور وہ شیطان تھا. یہ آیت جنت میں لے جانے والی بھی ہے. جو شخص ہر فرض نماز کے بعد یہ آیت پڑھے گا اس کو موت کے علاوہ آپ فرماتے ہیں کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی. وسع کرسی السماوات والارض، یہ کرسی کیا ہے؟ یہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول ہے. اس قول کو اس وجہ سے ترجیح دی جاتی ہے کہ ابن عباس ایک ایسے صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہم علمہ تأویل الکتاب، اللہ
اس کو کتاب کے جو الفاظ ہیں، جملے ہیں، ان کا صحیح معنی و مفہوم سکھا دے۔ تو انہوں نے بعد میں جو تفسیر بیان کی، تمام صحابہ کرام نے اس کو تسلیم کیا۔ تو وہ کرسی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ الکرسی موضع القدمین، کرسی پاؤں کی جگہ ہے، والعرش، اور عرش کی اصل مقدار کا کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا، لا يقدر احد قدرہ۔ تو جب کرسی کی اتنی بڑی وسعت ہے اور آسمان و زمین سے بھی زیادہ وسیع ہے، تو سوچئے اس کرسی کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ساتوں آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے بیابان زمین میں کوئی چھلا پڑا ہو، اور پھر کرسی کے مقابلے میں عرش کی ضخامت اس طرح ہے جیسے اس چھلے کے مقابلے میں پورا صحرا ہے۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہوگی، اس لیے تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر۔ پھر فرمایا لا اکراہ فی الدین، یاد رکھیے دین کے بارے میں کوئی جبر نہیں ہے، کسی کو زبردستی ہم نہیں کہہ سکتے کہ دین میں داخل ہو جاؤ، مار کٹائی کر کے، جس طرح لوگ دوسروں کو بے ایمان بنانے کے لیے، قائل کرنے کے لیے زبان سے کہلوا کے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ہمارا دین اس سے کہتا نا، نہیں، کوئی جبر نہیں۔ کیوں؟ ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے، سب کو پتا ہے۔ تو جو کوئی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ایمان اندر جب گھس جاتا ہے نا، دل کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے، تو اس کو مار کٹائی کر کے کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ یہ کڑا بڑا مضبوط ہوتا ہے بھائی۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکال لاتا ہے، اور وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے دوست طاغوت ہیں جو انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکال لے جاتے ہیں، یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں جو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ دیجئے، اگر ہم مومن ہیں تو اللہ تعالی ہمارا پھر متولی بن جاتا ہے، مددگار، معاون۔ اللہ محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے، اور معاون کا مطلب یہ کہ جتنے بھی مومن کے معاملات ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری اللہ پھر اٹھا لیتا ہے، وہ اپنے علاوہ کسی اور کے حوالے نہیں کرتا، حتیٰ کہ ان کی ہدایت کا ذمہ بھی اللہ تعالی لے لیتا ہے۔ اور مسلمان، اس کا تو ایمان ہے کہ اللہ کے سوا میرا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں۔ جو دوسروں کو بناتے ہیں وہ عارضی ہیں، وقتی ہیں، جب مشکل آتی ہے نا سب چھوڑ جاتے ہیں، سب کو اپنی پڑی ہوتی ہے۔ آج دیکھ لیجئے حالات ہمارے، ہم مسجدوں کا رخ کم کرتے تھے، درگاہوں کی طرف جاتے تھے زیادہ۔ آج درگاہیں خالی پڑی ہیں، لاک ڈاؤن ہیں، وہ خود اکیلے رہ گئے ہیں، مگر اللہ تعالی کی ذات آسمان اور زمین پر اپنی بادشاہت کو دکھا رہی ہے۔ بتاؤ اس مشکل میں تمہارا ولی کون ہے؟ تمہارا مددگار کون ہے؟ تو اللہ دنیا میں جس کا سرپرست بن جائے، آخرت میں بھی اللہ اس کا سرپرست بنے گا، یاد رکھیے۔ اسلام میں کچھ حصہ ڈال دیجئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی حصہ ڈالنا ہے۔ یہ حصہ کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، تو اسلام کے اہم حصے ہیں۔ تو دنیا میں جس بندے کا اللہ سرپرست بن جائے، قیامت کے دن اسے اللہ کسی اور کے حوالے نہیں کرے گا۔ یاد رکھیے، جو شخص کسی قوم سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسے انہی میں شمار کرتا ہے کہ محبت اس کی ان کے لیے تھی، میرے لیے نہیں تھی۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء پر خاص رحمت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، آپ فرماتے ہیں اس نے ایک رحمت دنیا والوں میں تقسیم کی ہوئی ہے، جب تک وہ زندہ رہیں گے وہ ان پر وسیع رہے گی، یعنی ان کو کافی ہوگی، اور باقی 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے لیے رکھ چھوڑی ہیں، اور یہ کل قیامت کو اللہ تعالیٰ نے نوازنا ہے اپنے اولیاء پر، پوری 100 رحمتیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اب اس کی ایک شکل یہ دیکھیے، الم تر الی الذی حاج فی ابراہیم،
حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، اس بنا پر کہ اللہ نے اسے بادشاہت عطا کر رکھی تھی؟ جب ابراہیم نے اس سے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں زندگی دیتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا ایسا ہے تو بے شک اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے لاتا ہے، تو تم اس کو مغرب کی طرف سے لے آؤ۔ تو اس بات پر وہ شخص جو کفر اختیار کیے ہوئے تھا ہکا پکا رہ گیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اقتدار ایک نشہ ہے، اور جب اختیارات بندے کے ہاتھ میں آتے ہیں نا تو وہ سمجھتا ہے کہ میری خدائی ہے، میری چلے گی، میں ہی دیکھوں گا، سب سے نمٹ لوں گا۔ حتیٰ کہ وقت کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، نبی لوگ ہوتے ہیں، ان کے خلاف بھی ان کی زبان بول پڑتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور کا بادشاہ نمرود، ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو دعوت دی کہ اس رب پر ایمان لاؤ جو میرا اور تمہارا خالق ہے، تو اس نے بلایا، کون سا رب ہے تمہارا؟ کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ کہنے لگے یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو قتل کر دیا، دوسرے کو کہا جاؤ تم آزاد ہو۔ اور پھر ابراہیم سے کہنے لگا کہ دیکھو ایک کو میں نے مار دیا اور دوسرے کو زندہ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اگر رب کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو ذرا مغرب سے اس کو نکال کے دکھاؤ۔ اس وقت اس کو سمجھ آئی میرے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ اور بھئی اختیارات کو دیکھیے، دنیا میں بہت لوگوں کے بارے میں دعوے بھی کیے جاتے ہیں، خود بھی دعوے کرتے ہیں، اور ہمارے پاس بہت کچھ ہے جی، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ اس طرح کے دلائل دے کے ابراہیم علیہ السلام نے وقت کے ظالم اور نمرود بادشاہ کو بالکل خاموش کرا دیا، مبہوت ہو گیا وہ۔ لیکن آج یہ ہکا بکا کوئی نہیں ہوتا۔ اس سب دلائل کے باوجود لوگ پھر بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بیٹے بھی دیتا ہے اور نہیں بھی دیتا۔ او کالذی مر علی قریۃ، یا اسی طرح اس شخص کی طرف نہیں دیکھا آپ نے جو ایک بستی پر سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی۔ کہنے لگا اللہ اس بستی کو اس کی بربادی کے بعد کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے بھی 100 سال تک مارے رکھا، پھر اس نے اسے 100 سال کے بعد زندہ اٹھا کھڑا کیا۔ اس نے ماحول کو دیکھا، یہ تو برباد تھی، اب تو ہر طرف چہل پہل ہے، رونق ہے، آبادی ہے، گھر بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے پوچھا تم کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا اس کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں گا، لیکن اتنی بڑی تبدیلی ان کے لیے حیران کن تھی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم 100 سال ٹھہرے رہے ہو، تو تم اپنے کھانے اور اپنے پینے کی طرف دیکھو جو ابھی تک باسی نہیں ہوا ہے، اور اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھو، اور یہ اس لیے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور اپنے مردہ بوسیدہ گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو، ہم کس طرح انہیں اٹھا اٹھا کر جوڑتے ہیں آپس میں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں اور پھر اس میں روح ڈالتے ہیں۔ تو جب اس کے لیے سارا کرشمہ آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو گیا، کہنے لگا میں جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوا۔ اس لیے یہ سوچنا کہ جو تباہ ہو گیا دوبارہ کیسے زندہ ہوگا، جو برباد ہوگا اس کو کون دوبارہ بنا سکتا ہے، یہ اللہ کے کام ہے بھائی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، مار کے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ ہم کچھ نہیں تھے، ہمیں زندگی دے دی، یہ کس کا کام ہے؟ اور جب ہم ہیں تو ہمیں مار بھی دے گا، پھر مارنے کے بعد کیا ہم دوبارہ نہیں اٹھیں گے؟ یہاں مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں دوبارہ نہیں اٹھیں گے، اللہ فرماتے ہیں یہ مثال ہے دیکھ لو۔
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ فرمایا کیا بھلا تم ایمان نہیں رکھتے کہ میں مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، لیکن یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ قال، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم مختلف پرندوں میں سے 4 پرندے لے لو، پھر انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑوں میں سے ہر پہاڑی پر ایک حصہ رکھ دو جو تمہارے سامنے یہ پہاڑیاں ہیں، پھر خود 5ویں پہاڑی پہ کھڑے ہو کے انہیں بلاؤ، کیونکہ وہ تمہاری آواز سے مانوس تھے، دنیا میں تم بلاتے تھے آ جاتے تھے۔ اب یہ ذبح کیے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے قیمہ قیمہ کیے ہوئے پرندوں کا گوشت، ان کو تم اپنی طرف بلاؤ، وہ دیکھنا وہ سب تمہارے پاس اڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور واقعی وہ قیمے آپس میں جڑے اور پھر پر ان کے لگے اور پھر ان میں جان آئی اور وہ آواز سن کے ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹ آئے۔ تو یہ سب جو واقعات ہیں، اب اس کا یقین کیسے ہو؟ یاد رکھیے یقین کے 3 درجات ہوتے ہیں، یہ علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، اور ایک ہے حق الیقین۔ یہ تینوں درجات قرآن مجید نے بیان، ان ھذا لہو حق الیقین ثم لترونها عین الیقین، اور ایک ہے علم الیقین۔ تو علم یقین کی مثال دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش تم جان لیتے یقین کا جاننا۔ اب یہ علم یقین بھی ان تینوں واقعات سے حاصل ہوتا ہے، جن کے ساتھ جو بیچ میں کھڑے ہیں نا، موجود ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ عین الیقین کی مثال اللہ فرماتے ہیں ثم لترونها عین الیقین، پھر یقیناً تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ وہ کون سی آنکھ ہے؟ یقین کی آنکھ، کہ واقعی میں سویا ہوا نہیں ہوں، میں جاگ رہا ہوں، میری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، فرشتے آ رہے ہیں میری روح کو لینے کے لیے، اور ان کے رویوں کو دیکھ رہا ہوں میں۔ اگر میں نیک ہوں تو ان کی آمد جو ہے نا وہ بڑی خوش کن لگتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ میں برا ہوں تو ان کی آمد میری آنکھیں یقین کر لیتی ہیں کہ آج میرا بڑا بھیانک دن ہے۔ پھر حق الیقین ہے، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ان ھذا لہو حق الیقین، بلا شبہ یقیناً یہی ہے وہ سچ جو یقینی ہے۔ اب ان تینوں یقینوں میں عین الیقین جو ہے، اس کی خبر کیا ہے؟ خبر یقین سے زیادہ قوی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے ارنی کیف تحیی الموتى، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں مولا مجھے دکھا، میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ خبر مل چکی تھی وحی کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، وہ جس کو مارتا ہے اس کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ مگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ لیا، عین الیقین آپ کو حاصل ہو گیا، تو یہ خبر یقین سے زیادہ قوی اور قوت والی یہ چیز ہے جو کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدہ ہو گیا۔ اس لیے حدیث میں آپ فرماتے ہیں لیس الخبر کالمعاینہ، سنی سنائی خبر عینی مشاہدے کی طرح نہیں ہوتی۔ شنیدہ کہ بود مانند دیدہ۔ پھر یقین پورا ایمان ہے۔ جناب ابن مسعود صحابی رسول فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں کتاب الایمان میں ہے کہ الیقین الایمان کلہ، کہ یقین پورا ایمان ہے۔ بس یقین ہے تو ایمان ہے، اگر یقین نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ تو جو ایمان میرے پاس ہے اس میں یقین ہونا چاہیے، اس میں نہ شک ہو نہ تردد ہو، ورنہ وہ ایمان نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی شک نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے اطمینان قلب چاہا تھا۔ اللہ نے فرمایا تھا نا کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، یقین ہے، لیکن چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے،
ورنہ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے مسئلے پر شک نہیں کیا تھا. آپ فرماتے ہیں اگر انہوں نے شک کا اظہار کیا ہوتا تو ہم یقیناً شک کرنے میں ان سے زیادہ حقدار ہوتے. پھر اب یہ یقین حاصل ہو تو پھر اللہ تعالی کی تعلیمات پر بھی یقین آ جاتا ہے. بندہ ایمان کے ساتھ ان کو قبول کرتا ہے اور عمل بھی شروع کر دیتا ہے.